ہر سال ماہ محرم الحرام سے پہلے مجلس شورا اور امن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. اس کے اندر یہ بات لائی جاتی ہے کہ تمام مسالک آپس کے اندر ہم آہنگی رکھیں، اپنی ان متفقہ باتوں پر سارے قائم رہیں، اور یہ نام نہ لیا جائے. صحابہ کرام کے بارے میں نعوذ باللہ اگر کسی نے کو بات کہہ دی تو کیا ہو گیا؟ یہاں تک لوگ کہتے ہیں. ہم اس بات کو تسلیم تب کرتے کہ چلو کوئی نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں اگر کسی نے کو بات کی تو کچھ نہیں ہوا. تسلیم تب کرتے اگر صحابہ کرام صرف تاریخی شخصیات ہوتے. صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں بلکہ پروردگار کے قرآن میں موجود قرآنی شخصیات ہیں، اور جس شخصیت کا تذکرہ پروردگار کا قرآن کر دے وہ ایمان کا لازم جز ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، اور وہی ایمان ہے. پروردگار اعلان فرماتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے ان ساتھیوں سے نظریں ہٹانی نہیں ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب پیغمبر آپ کی نظر مبارک ان لوگوں سے، آپ کے ساتھیوں سے ہٹنے نہ پائے. کن ساتھیوں سے؟ جو آپ کے تربیت یافتہ ہیں. مکے کا وہ منظر، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چوک کے اوپر کھڑے، چوراہے میں کھڑے ہیں، والد آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو بکر تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تجھے آخر ہو کیا گیا؟ تو نے میرے 80,000 درہم ان غریب لوگوں کو، ان گھٹیا غلاموں کو خریدنے میں گزار دیے. ان غلاموں کو، وہ غلام جن کا نام کوئی نہیں لیتا، ان غریب کام نہ کرنے والے جو نامی گرامی غلام نہیں ہیں، ان کو خریدنے میں وقف کرتے. 80,000 درہم. پتہ چلتا اے ابو بکر اگر شہرت حاصل کرنی تھی کیا ضرورت تھی عامر بن فہرہ کو خریدنے کی؟ کیا ضرورت تھی حبشے کے بلال کو خریدنے کی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پہ چوٹ پڑی، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے اور فرماتے ہیں پروردگار تو جانتا ہے میں نے کس لیے یہ کام کیا ہے. پروردگار نے قرآن نازل فرمایا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں محبوب جی آج بڑی تکلیف پہنچی ہے. میرے والد محترم نے مجھے یہ جملہ کہا ہے ابو بکر 80,000 درہم یہ عام غلاموں کو جن کا کوئی نام بھی نہیں لیتا ان کو خریدنے میں گزار دیے، ان کو خریدنے میں وقف کر دیے. سستے غلام مہنگے داموں خرید لیے. اگر نام کمانا تھا، شہرت کمانی تھی، کسی اچھے غلام کو خریدتے، نامی گرامی کو خریدتے. اللہ کے محبوب یہ جملہ میرے دل پہ بڑا بھاری گزرا ہے. پروردگار نے قرآن نازل فرمایا اس سے پہلے کہ محبوب پیغمبر کی زبان نبوت کچھ کہتی، دلاسا دیتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. پروردگار کا قرآن اترا الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ابو بکر صدیق اس نے کسی سے شہرت لینے کے لیے نہیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے. 80,000 درہم میں جو غلام خریدیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خریدیں. پھر یہی ایک منظر نظر آتا ہے، جناب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کو آپ کی تبلیغ سننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم امیر لوگ ہیں، آپ کے پاس بیٹھنے والے بلال حبشی، عبداللہ بن ام مکتوم، عامر بن فہیرہ آپ کے پاس بیٹھنے والے مالدار لوگ نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمیں جب ٹریننگ دیں، آپ جب ہم سے گفتگو کریں ہماری الگ مجلس ہونی چاہیے. ان لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات سننے کو تیار نہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فیصلے کا اختیار رکھتے تھے. فرمایا ٹھیک ہے آج کے بعد جب تم لوگ میرے پاس آنا چاہو گے تمہاری مجلس میں کسی غریب صحابی کو وقت نہیں دوں گا. عام وہ بندہ جس کے پاس مال دولت نہیں اس کو وقت نہیں ملے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے،
آپ کی مجلس گفتگو جاری ہے، ہر بندے کو پتہ ہے اس مجلس میں نہیں جانا۔ جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آنکھوں سے نابینا ہے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب نے دیکھا عبداللہ آ رہا ہے، نابینا ہے، اس کو تو نظر بھی نہیں آئے گا، میری مجلس میں کون بیٹھتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد کچھ نہیں فرمایا، صرف آپ کے ماتھے پہ بل آئے، تیوری چڑھی یا ناگواری کے اظہار ہوا ہے، صرف اس بات پہ کہ عبداللہ آ گیا، اب یہ لوگ اس کو برا محسوس کریں گے۔ اللہ کے محبوب کیا چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت چاہتے ہیں جو اپنے دل کے اندر تکبر لیے بیٹھے ہیں۔ محبوب پیغمبر کے ماتھے پہ تیوری آئی، پروردگار کا قرآن نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے محبوب مجلس برخاست کرتے، عبداللہ بن ام مکتوم کو کچھ کہتے رضی اللہ عنہ، پروردگار نے ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میرے محبوب ہو کیا گیا اس بات کے لیے؟ میرے محبوب عبداللہ بن ام مکتوم اکیلے کا ایمان ہمیں اتنا پسند ہے کہ ان سب کا ایمان اتنا قبول نہیں۔ رہنے دیجئے میرے محبوب ان لوگوں کو، اگر انہیں میرا عبداللہ پسند نہیں، اگر انہیں میرا بلال پسند نہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ شخصیات ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تذکرہ ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ یہ کہیں اللہ کے محبوب کے صحابہ نعوذ باللہ اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ اچھا بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا اندر سے مسلمان نہیں تھے؟ پروردگار کے قرآن سے پوچھتے ہیں محبوب پیغمبر کے صحابہ کیسے تھے؟ قرآن ذکر کرتا ہے، سورۃ الفتح پروردگار ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ہم نے لازم کر دیا ان کے لیے تقوی، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس کا حق رکھتے تھے، وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل بھی تھے۔ پوری انسانیت کی تاریخ اٹھائیے، کسی کے بارے میں پروردگار نے یہ جملے کہے ہوں، کسی امتی کے بارے میں یہ جملے کہے ہوں، پروردگار نے یہاں پہ ارشاد فرما دیا میرے محبوب کے صحابہ کے لیے تقوی لازم و ملزوم کیسے ہوتے ہیں؟ لازم و ملزوم ایسے ہوتے ہیں سورج نکلتا ہے اس کے ساتھ تپش لازم ہے، روشنی لازم ہے، چاند نکلتا ہے اس کے ساتھ روشنی لازم ہے، اس کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے، ایسے ہی محبوب پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ تقوی لازم ہے۔ پروردگار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہی سورۃ الفتح ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب کے جو ظاہری شکل و صورت ہے، سیماہم فی وجوہہم، تجھے نظر آئے گا ان کے چہروں پہ، ان کے ماتھوں پہ، من اثر السجود، سجدے کے نشان موجود ہوں گے۔ راوی لکھتے ہیں جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے رخسار مبارک پہ آپ کی آنکھوں کے نیچے دو نالیاں نظر آتی تھی، جیسے نالی ہوتی ہے ایسے لائن نظر آتی تھی، اتنا روتے تھے پروردگار کے خوف سے۔ دنیا اپنے داماد کو اچھا کہے، اپنے داماد کے بارے میں کوئی بات سننا گوارا نہ کرے، اگر کوئی شخص اسے آ کے اطلاع دے تمہارا داماد جس کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح کی ہے زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، یہ بندہ غصے میں آتا ہے، کہتا ہے میں تجھے ختم کر دوں گا، مار ڈالوں گا تجھے، میری سلیکشن کو یہ کہتے ہو، میری پسند کو یہ کہتے ہو، میں نے سوچ سمجھ کے رشتہ کیا تھا، میں پاگل نظر آتا ہوں، یہ بندہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں داماد کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد، ایک نہیں دوہرا داماد۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں اے عثمان اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے مرتی رہتی میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ لوگ ان کو برا بھلا کہ اپنے داماد کو برا کہنے سے غصہ آتا ہو، محبوب پیغمبر کے داماد کو برا کہنے پہ کان پہ جوں تک نہ رینگے، بات نہیں بنتی، بات بنتی نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی غلطیوں کو سامنے رکھ کے ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا پروردگار کو ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے، غصہ ہوتے ہیں پروردگار اس بات پہ۔ غزوہ تبوک ہے، محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے میرے صحابہ چلو چلتے ہیں لڑنے کے لیے۔ محبوب جی کس کے ساتھ لڑنے جانا ہے؟ فرمایا روم والوں کے ساتھ، سپر پاور ہے روم، اس کے خلاف لڑنے جانا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے
ہم مدینہ پہ حملہ کریں گے، مدینہ کے لوگوں کو مار ڈالیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، زبان حال سے راوی کہتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے محبوب پیغمبر یوں فرما رہے ہوں، تمہاری کیا اوقات کہ محمد اور اس کے صحابہ سے لڑنے کے لیے آؤ، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ تبوک کے میدان میں بات طے ہو گئی، لڑائی کے لیے محبوب پیغمبر تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اعلان ہو گیا، لوگ غزوہ تبوک کے لیے شرکت میں سارے آتے ہیں۔ محبوب پیغمبر اعلان فرماتے ہیں، سب نکلیں، سب نکلیں، سب نکلیں اپنے اپنے گھروں سے۔ مدینہ کے اندر کون رہے؟ فرمایا علی المرتضیٰ رہے، اہل بیت کی ذمہ داری ان کے ذمے، ان کے سپرد۔ عبداللہ بن ام مکتوم مدینہ کے اندر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہوں گے۔ لوگ جنگ پہ چلے گئے، محبوب پیغمبر جنگ پہ جا چکے، 3 لوگ جنگ میں نہیں جا سکے، اپنی مجبوری بھی کوئی نہیں، اپنے دل کے اندر بس خیال آیا، ہیں تینوں مسلمان، تینوں محبوب پیغمبر کے صحابہ، جنگ پہ نہیں جا سکے، جنگ پہ نہیں جا سکے، عذر بھی کوئی نہیں۔ محبوب پیغمبر واپس لوٹے، یہ تینوں بندے اللہ کے محبوب کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، محبوب جی ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہیں گے، کوئی بات بنا کر آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، آپ کے یقین رکھتے ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا جملہ کہیں گے پروردگار قرآن نازل فرما کے بتلا دیں گے یہ جھوٹ کہتے ہیں، حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب کوئی عذر پاس نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں صحابی، اس کو کہتے ہیں دل کا تقوی، اس کو کہتے ہیں دل صاف ہونا۔ اللہ کے محبوب کی مجلس میں بیٹھے، پتہ ہے سزا ملے گی اس جرم پہ، اس جرم کے اقرار پہ سزا ملے گی۔ اللہ کے محبوب عذر کوئی نہیں تھا، بس جان بوجھ کے غفلت کی وجہ سے رہ گئے۔ اللہ کے محبوب آپ معاف فرما دیں۔ پروردگار کے محبوب نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، خاموش ہیں۔ فرمایا تمہارا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے، جب تک پروردگار تمہاری معافی کو قبول نہیں کرتا، محمد تمہاری معافی کو قبول نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 دن گزرے، واقعہ لمبا ہے، اکثر مواقع پہ ذکر ہو چکا۔ 40 دن گزرے، پروردگار نے قرآن نازل فرمایا۔ اب توقع یہ تھی محبوب پیغمبر کے سینے پہ قرآن اترے گا اور پروردگار اعلان فرمائیں گے، میرے محبوب ہم نے آپ کے ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پروردگار اعلان فرماتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر لقد تاب اللہ علی النبی، تحقیق اس بات کی کہ پروردگار نے توبہ قبول کی، کس کی؟ علی النبی، اپنے نبی کی، والمہاجرین اور مہاجرین کی، والانصار اور انصار کی۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے، پروردگار آپ کے محبوب تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، رسول تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پھر توبہ قبول کی؟ پروردگار مہاجرین نے تو ہجرت کی، گناہ ذمے رہا کوئی نہیں، پھر توبہ کیسے قبول ہوئی؟ پھر فرمایا مہاجرین نے جگہ دی، انصار نے مہاجرین کو جگہ دی، ان کو کیسے توبہ قبول ہوئی؟ ان کے کیسے گناہ معاف ہوئے؟ وہ تو پہلے سے معاف ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کی اور ان لوگوں کی بھی قبول کی جو اس جنگ کی گھڑی میں، محبوب اس تنگی کی گھڑی میں، والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اس گھڑی کے اندر جو تنگی کی گھڑی تھی، اس گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا، ان کی بھی توبہ قبول کی اور ان کی توبہ بھی قبول کی جو پیچھے رہ گئے۔ پھر فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، میرے محبوب ان 3 کی توبہ بھی قبول کی جو آپ کے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ پروردگار کا پیار ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کا تذکرہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ اگر دل پاک نہ ہوتے، اگر دل صاف نہ ہوتے، پروردگار کو کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی اولئک، یاد رکھو، سن لو، یہی ہیں وہ لوگ، اولئک الذین امتحن اللہ، جن کا ممتحن اللہ ہے، جن کا امتحان پروردگار نے خود لی ہے۔ کس چیز کا؟ قلوبہم، ان کے دلوں کا، للتقوی، تقوی کے لیے پروردگار نے پہلے امتحان لیا، دلوں کو چنا، ان چنے ہوئے دلوں میں سے پھر دل چنے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پروردگار نے پورے روئے عالم کے انسانیت کے دلوں میں سے دلوں کو چنا،
पूरी इंसानियत के दिलों में से दिलों को चुना, फिर उन दिलों को ईमान इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया, फिर उन मुसलमानों में से, उन इस्लाम वालों में से फिर चुना, उनको चुन के जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बनाया। पहले ईमान वाले, इस्लाम वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, फिर उम्मतियों के अंदर सबसे आला मकाम वाले सहाबा किराम हैं। इतने चुने हुए लोग, इतने बरगजीदा लोग अगर गलती कर दें तो परवरदिगार क्या फरमाते हैं? ग़ज़वा उहद है, महबूब पैगंबर जंग के लिए निकल रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा अगर जंग जीत भी जाएं, ये दर्रा नहीं छोड़ना, ये पहाड़ की चोटी नहीं छोड़नी। एक रिवायत के अंदर यहाँ तक आया, महबूब पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अगर तुम देखो परिंदे हमारी बोटियाँ नोचने लगें तब भी ये दर्रा खाली नहीं छोड़ना, यहाँ से नहीं हटना। जंग हुई, मुसलमानों ने कुफार को भगा डाला, ऐसे महसूस हुआ भाग गए सारे काफिर, माल गनीमत समेट लो। दर्रे वाले लोग दर्रा छोड़ा, इत्तेहादी खता हुई, 10 बंदे पीछे रह गए, 40 बंदे नीचे उतर आए, माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। कुफार ने देखा दर्रा खाली है, चोटी है, यहीं से लोगों ने हमें मारा था। उस चोटी पे पहुंचे, तीरंदाजी हुई, बहुत से सहाबा किराम शहीद हुए, 70 से ज़ायद सहाबा शहीद हुए। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा, आपके बहुत ही कीमती चच्चा, आपके रज़ाई भाई भी हैं, आपके चचा भी हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदुश्शुहदा का लक़ब लेने वाले इस जंग के अंदर शहीद हुए और बड़ी बेदर्दी से शहीद करके उहद पहाड़ के आपके टुकड़े रखे गए। उहद पहाड़ पे महबूब पैगंबर के दंदान मुबारक शहीद हुए, आपके चेहरे मुबारक पे खोल लगा, ज़िरा का खोल लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार मुबारक से, आपकी पेशानी मुबारक से खून निकला। सहाबी ने देखा, रो पड़े अल्लाह के महबूब का खून देखकर, अल्लाह के महबूब आपकी पेशानी से खून निकलता है, अल्लाह हमें माफ़ कैसे करेगा? अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? डर लगता है, रोते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर अल्लाह के महबूब भी ज़ख्मों से चूर हैं, सहाबा भी ज़ख्मों से चूर हैं। परवरदिगार का कुरान नाजिल होता है और कुरान क्या कहता है? महबूब पैगंबर इस्तग़फिर लहुम, इस्तग़फिर लहुम, आप सबसे पहले फरमाता है मेरा महबूब अपने सहाबा को माफ़ फरमा दीजिए, इनकी वजह से आपके चचा शहीद हुए, इनको माफ़ फरमा दीजिए, इनकी वजह से आपके रुख़सार मुबारक से खून निकला है, इनको माफ़ कर दीजिए, इनके लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए मुझसे। इस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फिल अम्र, परवरदिगार इनके लिए तौबा, इनकी बख्शिश तलब करने के बाद क्या करना है? क्या इनको अपनी कैबिनेट में बिठाना है कि नहीं बिठाना? इनसे मशवरा करना है कि नहीं करना? परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं वशाविरहुम फिल अम्र, मेरे महबूब मशवरा करना है तो इन्हीं से करना है। क्यों करना है? फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये है वो दिल जो परवरदिगार ने तक़वा के लिए मुंतखब फरमाए। आलमी सतह का, मुल्की सतह का जुर्म था, मुल्की सतह का जुर्म था, जंग की हालत के अंदर हुक्म नहीं माना था। परवरदिगार ने क्या फरमाया? मेरे महबूब माफ़ कर दो इनको, मेरे से इनकी बख्शिश तलब करो और इनसे मशवरा भी करो, क्योंकि मुझे बड़े अजीज़ हैं, मेरे बड़े पसंदीदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें, परवरदिगार हमें ऐसी शख्सियात के, ऐसी हस्तियों के उसवे हसना पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये सहाबा ना होते तो दीन हम तक ना पहुँचता। परवरदिगार कुरान नाज़िल फरमा रहे और क्या इरशाद फरमाते हैं? ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तक़ीन, सिफ़ात गिनवाते 5 सिफ़ात, उसके बाद कहते हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, जिन जिन लोगों में ये 5 सिफ़ात पाई जाएं वो लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पे होते हैं। ईमानदारी से बताइए, जब ये आयात उतर रही थी, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अंदर बैठने वाला कौन था जिसको महबूब इशारा फरमाते थे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम? कौन था वो महबूब पैगंबर के सहाबा किराम थे, महबूब पैगंबर के सहाबा किराम थे। सूरतुल हदीद है, परवरदिगार इरशाद फरमाते हैं अपने महबूब पैगंबर के शान के अंदर,
پورا قرآن بھرا پڑا ہے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی شان کے اندر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے پاس سے گزر رہے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، یہودیوں نے جمگھٹا لگایا ہوا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، یہودیوں کا عالم، پوپ، پادری، راہب انہیں تبلیغ کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جملہ سن کے اس مجلس کے اندر داخل ہوئے، مجلس کو چیرتے چیرتے اس شخص تک پہنچے، یہودیوں کے عالم کو ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگے تجھے حیا نہیں آتی؟ اللہ کے بارے میں یہ جملہ کہتا ہے۔ یہ کہنے لگا اے ابو بکر میں تجھے سزا دلواؤں گا، تیرے نبی سے سزا دلواؤں گا، تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا جرم کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیرا جرم ہے، تو نے اللہ کی شان میں غلط بات کہی ہے۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں آتے، محبوب پیغمبر آپ کے ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ پروردگار نعوذ باللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، ہم اللہ کو مال دیتے ہیں، اللہ کہتا بار بار مال دو، زکوٰۃ دو، ایسے تو کون کہتا ہے؟ مالدار کب کہتا ہے؟ فقیر کہتے ہیں ایسے، غنی بندے کو فقیر آ کے کہتا ہے مال دو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تیرا کوئی گواہ؟ فرماتے ہیں محبوب جی اس مجلس کے اندر تو سارے یہودی، اور یہودیوں کی خصلت عادت یہ ہے وعدے سے پھرنا ہے، موقع محل سے بھاگ جانا ہے، دھوکہ دینا ان کی فطرت کے اندر شامل ہے، ان کے خون میں شامل ہے۔ اللہ کے محبوب میرا تو وہاں دوست ساتھی کوئی بھی نہیں جو میری تائید کرے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر اگر تیرا گواہ موجود نہیں تجھے بھی ایسے ہی تھپڑ کھانا پڑے گا جیسے تو نے اسے تھپڑ مارا ہے، تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جا۔ یہودی خوش ہے دل ہی دل کے اندر، دیکھو ان کے رب کو برا بھلا بھی کہا ہے، ابو بکر کو تھپڑ بھی ماروں گا، اپنے ساتھیوں کو جا کے بتاؤں گا۔ وہ ابو بکر بڑا بنا پھرتا ہے جو کہتا ہے محمد پہ کسی نے بری نظر ڈالی اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اس کے ہاتھ توڑ دوں گا، ٹانگیں کاٹ دوں گا، وہ ابو بکر اس کو میں تھپڑ مار کے آ رہا ہوں۔ دل دل کے اندر خوش ہے، محبوب پیغمبر کے ماتھے پہ پسینے کے آثار آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرا اٹھے، قرآن آیا لقد سمع اللہ، محبوب پیغمبر اللہ نے وہ جملے سنے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جو یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ پھر فرماتا ہے سنکتب ما قالوا، یہ ابو بکر کا ایک تھپڑ ان کے لیے کیا کام کرے گا؟ سنکتب، ہم اس کو ان قریب ضرور لکھیں گے، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو غیر حق قتل کرنے والے بھی یہی یہودی تھے۔ گواہی پروردگار کی اتری ہے کس کے لیے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ یہی گواہی نازل ہوئی ہے کس کے لیے؟ سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے۔ یہی گواہی اتری ہے کس کے لیے؟ جناب سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے۔ یہی گواہی اتری ہے کس کے لیے؟ اللہ کے محبوب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ گواہیاں یوسف علیہ السلام کے لیے بھی اتری ہیں۔ پروردگار کے جو پسندیدہ ہوتے ہیں پروردگار ان کے بارے میں اپنی گواہیاں نازل فرماتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ میرے پسندیدہ ہیں، یہ میرے پسندیدہ ہیں۔ سورۃ الحدید ہے آیت نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اردو زبان کے اندر کہتے ہیں نا کہ اس سے بات تو کو بات کہی نہیں جا سکتی، شان کے اندر پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو جنگ کے اندر گئے اور وہ لوگ جو جنگ کے اندر نہیں جا سکے، وہ لوگ جو جنگ میں گئے اعلیٰ رتبے پر ہوں گے ان لوگوں سے جو جنگ میں نہیں جا سکے۔ پھر بندہ سوچتا ہے جب پڑھنے والا یہ تحریر پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بندے جو جنگ میں گئے، وہ بندے جو اس تنگی کی گھڑی کے اندر ساتھ تھے، ان کے لیے اجر زیادہ ہوگا، ان کو جنت بڑے والی ملے گی۔ جو لشکر میں ساتھ نہیں گئے پیچھے رہ گئے ان کو جنت شاید چھوٹی ملے گی۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر کسی کے ساتھ وعدہ کس کا؟ حسنہ کا۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ محبوب پیغمبر سے سوال ہوا محبوب جی یہ حسنہ کیا ہے؟ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم، وہ لوگ جو ان میں سبقت لے گئے، من الحسنى، ان کے لیے کیا ہوگا؟ حسنہ ہوگا۔
اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، اس کے اندر جہنم کا شور و غل سنائی نہیں دے گا۔ اتنا عالی شان گھر ہوگا، جیسے ہم عام اور سادہ زبان کے اندر کہتے ہیں گھر وہاں لینا ہے جہاں گندگی، غلاظت، آلودگی نہ ہو۔ پروردگار فرماتے ہیں حسنہ جنت کا وہ مقام ہے جہاں پہ جہنم تو کیا، جہنم کا شور بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتہت انفسہم لا یحزنون، یہ وہ مقام ہوگا جہاں جانے والوں کے لیے آسانیاں ہی آسانی ہے۔ عام الفاظ کے اندر پروردگار کی جنت ملے گی، کسے؟ محبوب پیغمبر کے صحابہ کو، اور پروردگار کی سنت ہے۔ کہنے والے نے کہا، قرآن پاک سورۃ البقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، قالوا انؤمنو، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ پروردگار فرماتے ہیں جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو کہا نا بے وقوف، اولئک هم السفہاء الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ بے وقوف ہیں، جنہیں میرے محبوب کی پہچان نہیں، یہ بے وقوف ہیں۔ یہی غزوہ احد ہے، محبوب پیغمبر کے چہرہ مبارک کے اندر، رخسار کے اندر کڑا پھنسا ہوا ہے، وہ خول پھنسا ہوا ہے زرہ کا، لوگ زور لگاتے ہیں نکلتا نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت دیں میں یہ نکالوں، آپ فرماتے ہیں نکالو۔ یہ صحابی اپنے دندان مبارک سے، اپنے دانتوں سے یہ خول نکالتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے جسد اطہر سے نکلنے والے خون کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں پہ، اپنے جسم پہ اکٹھا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں محبوب کا لہو بھی اتنا پاک ہے کہ اللہ کی زمین پہ گرنے نہ پائے، محبوب کا تھوک مبارک، لعاب مبارک بھی اتنا پاک ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے محبوب آپ کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، میں نے دیکھا محبوب پیغمبر پہ گرمی کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے، آرام فرما رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پہ پسینہ آیا ہوا ہے، میں نے ایک بوتل اٹھائی، اس بوتل کے اندر اللہ کے محبوب کے پسینے کو جمع کرنا شروع کیا۔ اسی دوران میں اللہ کے محبوب کی آنکھ مبارک کھلی، آپ مسکرا دیے اور فرمایا اے ام سلمہ کیا کرتی ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، آپ کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جو دنیا کی کسی خوشبو کے اندر خوشبو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں اپنے محبوب کے صحابہ کی عزت کرنے کی، ان کے ایمان کو اچھا جاننے کی، اور ان کی جو بھی کسی قسم کے آپس کے اختلافات ہیں ان سے ہمیں درگزر کرنے کی، اور ان کی سیرت پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب پروردگار نے یہ کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر کسی سے اللہ کا جنت کا وعدہ، پھر اس کے بعد چاہے کوئی انجینئر کہے، چاہے کوئی مفتی کہے، چاہے کوئی محدث کہے، غلط کہتا ہے۔ جب پروردگار کہتے ہیں کہ مجھے بڑے پسندیدہ ہیں، قرآن پاک کی کوئی سورت اٹھائیے، قرآن پاک کی کوئی آیت اٹھائیے، کوئی سپارہ اٹھائیے، چیلنج کے ساتھ یہ بات ہے، اس سورت سے محبوب پیغمبر کے صحابہ کا ذکر نہ ملے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی، پڑھیے تفسیر آپ کو پتہ چلے اس سورت کے اندر کون ہے۔ جب حوض کوثر ملے گا سب سے پہلے کون آئے گا، سب سے پہلے کسے پلایا جائے گا، پلانے والوں میں ڈیوٹی کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صحابہ سے پکی اور سچی محبت کرنے کی، ان کے بارے میں اپنے دلوں کو اچھائی سے اور نیکی سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔